اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بزرگان عزیز، برادران ایمان، فرزندان توحید، اولاً میں اپنی ذات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور بعد میں آپ کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں. آج کی گفتگو کے لیے سورہ نساء کی 144ویں آیت کے آخری ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے مومنین و کافرین کا تذکرہ کیا ہے. یہ دو اصطلاحیں، یہ دو ٹرمز ہم سنا کرتے ہیں، کافر اور مومن. کافر جو توحید و رسالت کا منکر ہو اور دین کے ضروریات، دین کے بدیہیات کا منکر ہو، اسے کافر کہتے ہیں. اور مومن جو اللہ اور رسول اور دین کی ضروریات اور بدیہیات کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں. چونکہ مومن کے پاس جوہر ایمان ہے، کافر کے پاس ایمان کا جوہر نہیں ہے، لہٰذا ایک مومن کو کافر سے بہرحال بلند ہونا چاہیے. اور اسی چیز کی طرف پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیت میں متوجہ کر رہا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافرین کو مومنین پر تسلط اور غلبہ عطا نہیں کیا ہے. قرآن کے ترجمے کو محسوس کریں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. پروردگار کہہ رہا ہے کافرین کو
ہم نے کافرین کو مومنین پر غلبہ عطا نہیں کیا ہے، یعنی ایک مومن کو کافر کے اوپر غالب ہونا چاہیے، نہ کہ ایک کافر کو مومن کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ ایک مومن کو غالب ہونا چاہیے کافرین کے اوپر، مشرکین کے اوپر، دشمنان اسلام کے اوپر۔ ایک مومن کو فکری اعتبار سے بھی کافر کے اوپر غالب ہونا چاہیے، علم کے میدان میں بھی مومن کو کافر پر غالب ہونا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کافر کے اوپر مومن کو غالب ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن کے میدان میں بھی، میڈیکل کے میدان میں بھی ایک مومن کو کافر کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے کافرین کو مومنین پر غلبہ عطا نہیں کیا، یعنی مومن کو کافرین کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ مگر جب ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ اس کے برخلاف ہے۔ چاہے وہ میڈیکل کا میدان ہو، کافرین مومنین پر غالب نظر آتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، کافرین مومنین پر غالب نظر آتے ہیں، چاہے وہ فکری میدان ہو، کافرین مومنین پر غالب نظر آتے ہیں، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، کافرین مومنین پر غالب نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا میدان ہو۔ ہر میدان میں مومن مغلوب نظر آ رہا ہے، کافر غالب نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ پروردگار کہہ رہا ہے مومن کو کافر پر غالب ہونا چاہیے، نہ کہ کافر کو مومن پر غالب ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہ صورتحال تبدیل کیوں ہو گئی؟ آج علی ابن ابی طالب، جن کا لقب ہی ہے غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب ہر شے کے اوپر غالب تھے، ہر میدان میں علی ابن ابی طالب غالب تھے، مگر آج علی کے ماننے والے ہر میدان میں مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہر میدان میں مغلوب نظر آ رہے ہیں اور کافر غالب نظر آ رہا۔ عزیزو، پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے علی ابن ابی طالب ہر میدان میں غالب کیسے تھے؟ تو علی کے پاس وہ جوہر علم تھا۔ عزیزو، العلم یعلو ولا یعلی علیہ، علم ایک بلندی ہے جس بلندی کے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں غلبہ ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں مغلوبیت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اسلام نے کسی عبادت کو اس انداز سے نہیں بیان کیا ہے جس انداز سے علم کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر واجب ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اسلام فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، تم علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ الحکمت ضالۃ المؤمن خذھا من حیث وجدھا، دیکھو حکمت اور علم مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، جہاں کہیں بھی ملے اس سرمایہ کو لے لو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے 4 حدیث ارشاد فرمائی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن کے اوپر واجب ہے۔ اسلامی عبادات میں بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو مردوں کے اوپر واجب ہیں مگر عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ قائم ہو تو نماز جمعہ میں شرکت مومنوں اور مردوں کے اوپر واجب ہے، عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو نماز جمعہ مردوں پر واجب ہے،
عورتوں پہ واجب نہیں ہے، جہاد مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ اب آپ دوسری عبادتوں کو اور دیکھ لیجئے، پیغمبر نے فرمایا علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یعنی حصول علم کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ مگر اگر آپ حج کرنا چاہیں کہ لبنباشی میں حج کر لیں تو آپ حج نہیں کر سکتے۔ حج کرنے کے لیے آپ کو سرزمین مکہ پہ جانا پڑے گا، یعنی حج کی عبادت کے لیے شرط ہے سرزمین مکہ پر ہونا، خانہ کعبہ کے پاس ہونا۔ تو حج کی عبادت کے لیے پلیس کی شرط ہے، مگر حصول علم کے لیے پلیس کی کوئی قید نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں ان کے لیے ایک وقت معین ہے۔ نماز پنجگانہ کو آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، جب نماز کا وقت ہوگا جبھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہر مہینے میں نہیں رکھ سکتے، ماہ رمضان ہی میں ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے لیے ایک معین وقت ہے، روزے کے لیے ایک معین وقت ہے، مگر حصول علم کے لیے کوئی معین وقت نہیں ہے۔ علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ اور اس کے بعد الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، جہاں کہیں سے بھی ملے لے لو، اگر کافر سے ملے تو لے لو، منافق سے ملے تو لے لو، مومن سے ملے تو لے لو۔ یہ نہ دیکھو کہ ٹیچر کون ہے، یعنی ٹیچر کی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ تو حصول علم کے لیے جینڈر کی بھی قید نہیں ہے، حصول علم کے لیے پلیس کی بھی قید نہیں ہے، حصول علم کے لیے ٹائم کی بھی قید نہیں ہے، حصول علم کے لیے ٹیچر کی بھی قید نہیں ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں، عراق میں ایک رسالہ نکلتا تھا، غالباً آپ نے سنا ہو واقعہ، ایک رسالہ نکلتا تھا العلم کے نام سے، اور بیچ میں العلم لکھا ہوا تھا، اور چاروں کونوں پہ پیغمبر کی یہ 4 حدیث لکھی ہوئی تھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن کے اوپر واجب ہے، علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک، علم حاصل کرو چاہے ٹیچر کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث چاروں کونے پر لکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی اس دفتر میں آتا ہے، رسالے کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ اس رسالے کے اوپر بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیچ میں العلم لکھا ہوا ہے۔ کہا لیکن یہ چاروں کونے پہ اور کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا یہ ہمارے پیغمبر کی 4 احادیث ہیں علم سے متعلق، وہ لکھی ہوئی ہیں۔ کہا بتاؤ تمہارے پیغمبر نے علم کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ تو جیسے ہی پہلی حدیث پڑھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن کے اوپر واجب ہے، تو وہ کہتا ہے تمہارے پیغمبر نے علم حاصل کرنے کے لیے جینڈر کی قید کو اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پڑھی کہ علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، کہا تمہارے پیغمبر نے علم حاصل کرنے کے لیے جگہ کی پلیس کی قید نہیں لگائی۔ پھر تیسری حدیث علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک، کہتا تمہارے پیغمبر نے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم کی کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی۔ اور اس کے بعد کہا ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے علم دینے والا کوئی بھی ہو۔ کہا تمہارے پیغمبر نے حصول علم کے لیے ٹیچر کی بھی قید نہیں لگائی۔ تو جینڈر کی بھی قید نہیں ہے، پلیس کی بھی قید نہیں ہے، ٹائم کی بھی قید نہیں ہے، اور ٹیچر کی بھی قید نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ برجستہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، جب تمہارے پیغمبر نے حصول علم کے لیے کوئی قید نہیں لگائی ہے تو پھر یہ مسلمان جہالت کی قید میں کیوں اسیر ہے؟ عزیزو، ہمیں چاہیے
کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور متوجہ کریں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور متوجہ کریں۔ دیکھیے، اگر کسی قوم کو مٹانا ہو تو کسی قوم کو مٹانے کے لیے تیر و تبر اور بھالے اور نیزے کی ضرورت نہیں ہے، گن اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم کو مٹانا ہو تو بس اس قوم کو علم سے محروم کر دو، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ مگر وہ قوم جو علم سے وابستہ رہتی ہے وہ قوم کبھی نہیں مٹ سکتی، چاہے کتنا بھی ظلم ہو جائے، چاہے کتنا بھی تشدد ہو جائے، چاہے کتنا ستایا جائے، اگر وہ قوم علم سے وابستہ ہے تو وہ قوم نہیں مٹ سکتی۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ علم کی طرف متوجہ ہوں، اور میں یہ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا جب تک آپ کے درمیان ہوں، ریمائنڈ کرتا رہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنانے کے بجائے، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنانے کے بجائے اپنے بچوں کی شخصیت کو تعمیر کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی، بچے تو ہیں مگر آج پراپرٹی نہیں ہے۔ مگر جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اور شخصیت پر کام کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کیا، آج وہ بچے بھی ہیں اور ان کے والدین کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ان کے پاس پراپرٹی ہے۔ دیکھیے، میں ریمائنڈ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں، اور دوسری بات، آپ بڑھیں، ترقی کریں، خوب کمائیں، مگر اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، اور پڑھانے کے لیے آپ امریکہ بھیجیں، یورپ بھیجیں، کینیڈا بھیجیں، جہاں چاہیں بھیجیں، مگر بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کی بنیادی اور دینی تعلیم کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو مضبوط کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ یہاں مذہبی نہیں ہوگا تو وہاں جانے کے بعد وہاں کے ماحول میں گم ہو جائے گا، لیکن اگر یہاں مذہبی ہوگا تو اپنے ساتھ مذہب لے کے جائے گا، وہاں گم نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کے مذہب کا ایمبیسڈر بن جائے گا، آپ کے مذہب کا نمائندہ بن جائے گا۔ جانتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہاں سے گئے ایجوکیشن کے لیے، مگر وہاں کے ماحول میں گم ہو کے رہ گئے۔ آپ علامہ اقبال کو سنا کرتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت، شاعر مشرق، مفکر اسلام، وہ بھی یورپ گئے تو وہاں کے ماحول میں گم نہیں ہو گئے، بلکہ وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اسلام کے ایمبیسڈر بن گئے، اسلام کے نمائندے بن گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی بنیادی اور مذہبی تعلیم کو فوقیت دیں۔ اگر آج بچہ مذہبی ہوگا تو انشاءاللہ کل بھی مذہبی ہوگا، لیکن اگر آج مذہبی نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بچہ ہمارا مذہبی ہوگا۔ اور جس کے پاس مذہب نہیں ہے وہ بیس لیس ہے، اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد۔
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عظمت والدین کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر اکثر نوجوان ہیں اور کچھ کے والدین ان کے ساتھ ہیں، اکثر کے والدین یا انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں۔ لہذا میں عظمت والدین پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور متوجہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہیں، اپنے والدین کو فراموش نہ کریں، اپنے والدین کو نہ بھولیں، اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے، عبادت صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے، احسان حسن سلوک اپنے والدین کے لیے۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف نہ کہنا، ان کو جھڑک بھی نہ دینا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ حقیقت میں ہمیں عظمت والدین نہیں معلوم ہے، مقام والدین سے ہم ناواقف ہیں۔ آج ہم یہاں پہ آ گئے تو اپنے والدین کو فراموش کر بیٹھے، اپنے والدین کو بھول بیٹھے۔ کون ہے آپ اس دنیا میں جو آپ کو آپ کے والدین سے زیادہ چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو آپ کو آپ کے والدین سے چاہتا ہو، زیادہ چاہتا ہو؟ یہ آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، انسٹاگرام کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا ہے، ہر ایک کے نہ جانے کتنے دوست ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دوست ہیں، مگر آپ سے میں کہتا ہوں آپ کے سینکڑوں دوست میں کوئی ایسا دوست، 10 ایسے دوست ہیں جو آپ کی خوشی کو اپنی خوشی کے اوپر ترجیح دیتے ہوں، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی کے اوپر فوقیت دیتے ہوں۔ ذرا سا ڈھونڈھیے 100 دوستوں میں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کی خوشی کے اوپر اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہو؟ ہے کوئی؟ شاید 100 میں 10 بھی نہ ملیں، اور 10 میں کوئی ایک ایسا بھی دوست نہ ملے جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہو۔ ایسا اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا آپ کا دوست ہے جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے، اس کے پاس جائیے اور وہ نیا آئی فون لے کے آیا ہو اور اس سے آپ کہیے کہ بھائی یہ ذرا سا آئی فون مجھے دے دو اور یہ میرا موبائل تم رکھ لو۔ ہے کوئی آپ کے دوستوں میں ایسا دوست جو اپنا آئی فون اٹھا کے دے دے اور آپ کا پرانا اور معمولی موبائل اپنے پاس رکھ لے؟ کوئی دوست نہ ملے گا۔ مگر اگر آپ کے والدین، آپ کے والد فون لے کے آئیں اور آپ کہیں پاپا میرا موبائل پرانا ہو گیا ہے، نیا موبائل لے کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنا موبائل مجھے دے دیں، تو باپ فوراً وہ موبائل آپ کو دے دے گا اور آپ کا پرانا موبائل خود رکھ لے گا۔ اس لیے بس باپ کے اندر، ماں باپ کے اندر وہ جذبہ ہے جو اپنی خوشی کو اپنی اولاد کی خوشی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، ورنہ کائنات میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ کی
خوشی کے اوپر اپنی خوشی کو قربان کر دے۔ عزیزو، یہ جذبہ ہم نے یا تو ماں باپ میں دیکھا ہے یا یہ جذبہ ہم نے امت کے باپ میں دیکھا ہے۔ یا علی، اے علی، میں اور تم دونوں امت کے باپ ہیں۔ اپنے جذبات کو پیچھے رکھنا اور امت کے جذبات کو آگے رکھنا، اپنی خوشی کو پیچھے رکھنا، اولاد کی خوشی کو آگے رکھنا، یہ جذبہ یا تو ہم نے والدین میں دیکھا ہے یا تو اس باپ میں دیکھا ہے جسے اللہ کے رسول نے امت کا باپ بنایا ہے۔ آپ دیکھیے، مولا کائنات کوفے میں ہیں، آپ تخت خلافت پر متمکن ہیں، بازار کوفہ سے 2 پیراہن 2 لباس خریدتے ہیں، ایک 5 درہم کا اور ایک 7 درہم کا، اور جو 5 درہم والا تھا وہ ذرا کچھ معمولی تھا، 7 درہم والا ذرا کچھ بہتر تھا۔ مولا قمبر کے پاس لے کے آئے اور قمبر کے سامنے دونوں پیراہن کو رکھا، اور ایک مرتبہ مولا نے قمبر سے کہا، قمبر یہ لو 7 درہم والا پیراہن مولا نے قمبر کو دیا، اور 5 درہم والا پیراہن مولا نے خود اپنے پاس رکھا۔ جیسے ہی مولا نے قمبر کو 7 درہم والا پیراہن دیا، قمبر کہتے ہیں مولا آپ یہ لباس کچھ بہتر ہے، یہ پیراہن کچھ بہتر ہے، آپ اسے زیب تن فرمائیں۔ پہلی تو ہم میں سے کوئی ایسا کام کرنے والا ہے نہیں کہ معمولی خود اپنے پاس رکھ لے اور بہتر جو ہے کسی اور کو دے دے، ہم میں سے تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی سیاسی قسم کا آدمی، پولیٹیکل قسم کا آدمی ایسا کر بھی دے، اور جب قمبر نے یہ کہا کہ مولا یہ ذرا کچھ بہتر ہے، تو فوراً وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کرتا، قمبر ایسی بات نہ کہو، میں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ غلامی جو بہت پست ہے، میں اس کے معیار کو بہت بلند کرنا چاہتا ہوں۔ قمبر میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ معیار غلامی کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مولا قمبر کو یہ جواب دیتے تو قمبر کو بہرحال احساس غلامی ہو جاتا، مگر امت کے باپ نے وہ جواب دیا جو ایک باپ اپنی اولاد کو جواب دیتا ہے، کہا قمبر تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، جوانوں پہ اچھا لباس زیادہ دیتا ہے۔ تو عزیزو، اللہ نے یہ والدین میں جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کو اولاد کی خوشی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کے والدین یقیناً آپ کی آمد کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور آپ کو مسلسل آپ کے فون کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، گزری ہوئی ہے اور شکایتیں آئی ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گیا، فون بھی نہیں کرتا، پورے ہفتے انتظار کرتے رہتے ہیں مگر فون بھی نہیں کرتا، یہاں تک کہ سنڈے آ جاتا ہے، اس تصور ہوتا ہے کہ سنڈے کو فری ہوگا تو فون کرے گا۔ عزیزو، والدین جو آپ کے فون کا انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو فون نہیں کرتے، ہم ان کو فون نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی جن کو ہمارے فون کا انتظار نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو زبردستی فون کرتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جن کو ہمارے فون کا انتظار ہے ہم ان کو فون نہیں کرتے، اور جن کو ہمارے فون کا انتظار نہیں ہم ان کے پاس زبردستی فون کرتے ہیں، اور جب سامنے سے سوال ہوتا ہے کس لیے فون کیا تھا تو کہا بہت دن ہو گئے تھے، خیریت نہیں معلوم ہوئی تھی اور چاہا کہ خیریت معلوم کر لیں۔ عزیزو، جن کو انتظار ہے آپ کے فون کا، آپ ان کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، اور جن کو آپ کے فون کا انتظار نہیں ہے آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ والدین کی عظمت کو پہچانیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے والدین کا دیا ہوا ہے، اور اس مقام تک پہنچے ہیں تو آپ والدین کی دعاؤں کے صدقے میں پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ والدین کو یاد رکھیں، والدین سے بے پناہ محبت کریں، ان کی خیریت دریافت کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کا ایک کلمہ دعا نہ جانے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا۔ بعزیزو، یہ واقعہ سن لیجئے، آیت اللہ مرشی بہت بڑے جلیل القدر فقیہ اور مرجع تھے۔ کون ہے جو علمی دنیا میں ان کو نہیں جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نجف میں تھے، بعد میں وہ ایران آ گئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں ہم نجف میں تھے،
دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، میری والدہ کھانا پکا رہی تھیں۔ جیسے ہی کھانا تیار ہو گیا، میری والدہ نے کہا، بیٹا محمود جاؤ اپنے والد کو آواز دو، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ میں والد کے پاس آیا تو دیکھا بغل میں کتاب پڑی ہوئی تھی، والد سو رہے تھے۔ کبھی کبھی کھانے سے زیادہ اہم سونا ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑی ہوئی تھی، سوچنے لگے نہ جانے کیسے نیند آئی ہوگی، جگاؤں کہ نہ جگاؤں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ مگر سوچنے لگے، ایک طرف ماں کہہ رہی ہے جاؤ والد کو آواز دو، ماں کی اطاعت بھی واجب ہے، باپ سو رہا ہے، جگاؤں تو کیسے جگاؤں۔ ایک مرتبہ جھکے اور جھکنے کے بعد باپ کے پاؤں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے مس کرنا شروع کیا۔ 2-3 مرتبہ مس کیا تھا کہ ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی کے والد کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، محمود مرشی، آیت اللہ مرشی اپنے رخساروں سے باپ کے تلوے کو مس کر رہے ہیں۔ جب آیت اللہ مرشی کے والد نے اس احترام کو دیکھا تو ایک مرتبہ بیٹھے اور رخ امیر المومنین کے حرم کی طرف کیا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا کیا، اے پروردگار میرے بیٹے کی عزت میں اور اضافہ فرما، میرے بیٹے کو اہل بیت کے مکتب کا بہترین خادم بنا دے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں جو کچھ بھی تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا کی اس ایک دعا کا اثر ہے، اس ایک دعا کا نتیجہ ہے۔ عزیزو، یہیں پہ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنے والدین کو فراموش نہ کریں۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کو خیریت کا فون کرتے رہیں، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں، ان کے لیے زیارتیں کرواتے رہیں، ان کی طرف سے حج کراتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو، آپ کے والدین کو بھی اجر و ثواب دے گا اور اس سے کہیں زیادہ آپ کو بھی اجر و ثواب دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى سیدت نساء العالمین وبضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان۔ ماحی آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام ما اتصلت اللیالی والایام۔ اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔